چند حوالے ابھی پیش کیے ہیں کہ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گستاخ ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جو مرتبہ مقام ہے وہ صرف اہل السنہ الحمدللہ اس کو پوری طرح سے اس کے اوپر من و عن جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہمارا فریق مخالف جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یا تو غلب میں اللہ بنا دیتا ہے، عین اللہ قرار دے دیتا ہے، جنب اللہ وجہ اللہ قرار دے دیتا ہے، یا پھر علی رضی اللہ عنہ کو مچھر جیسا جو ہے وہ بنا دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا مچھر سمجھ لیتا ہے. تو یہ دونوں باتیں اہل السنہ جو ہے وہ غلب سے بھی پاک ہیں، اہل السنہ تنقید سے بھی پاک ہیں. الحمدللہ ہم نہ تکفیر کرتے ہیں نہ تنقید کرتے ہیں، ہم حق کی بات کرتے ہیں. آج کے اس پروگرام کے اندر جو علی بھائی نے نیو ٹی وی کے لیے اس کو چلانا تھا، لیکن کسی وجہ سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. الحمدللہ میں ناظرین کرام کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے گھر والوں سے، آپ کے خاندان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں. اسی طرح ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ مراتب اگر نہ ہوں تو یہ زندگی ہوتی ہے. لیکن تشیع والے جو ہیں ان کے نزدیک سیدنا علی رضی اللہ عنہ سنتے سنتے کہ بہت اوپر چلے گئے، لیکن جب حقیقت نکلی تو وہ حقیقت جو ہے وہ اتنی بھیانک نکلی کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن کے اندر جو ہے تفسیر کرتے ہوئے ان کو مچھر بنا دیا گیا، اور یا پھر عورتوں کو خریداری کے لیے ان کی پنڈلیاں ننگی کر کے نعوذ باللہ ان کو دیکھنے والا دکھا دیا گیا. ابھی تو اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، ٹائم کافی ہو چکا ہے. جبکہ یہ تو علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان سے آخری وقت جب ان کو دفن کرنے سے پہلے کفن پہنا کر، غسل دے کر، کفن پہنا کر، ان کی کتابوں کے اندر علی رضی اللہ عنہ کو یہ دکھایا گیا کہ نعوذ باللہ انہوں نے کفن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کے بٹھا لیا تھا. تو تشیع کے تو اس قدر جو ہے وہ غلط موجود ہے اور تنقید موجود ہے کہ الامان الحفیظ. لہذا انشاءاللہ اگلا مناظرہ میں پھر یہاں پر اعلان کر رہا ہوں، زندہ رہا تو 4 تاریخ کو انشاءاللہ یہ حسن کے توقع کے مطابق جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کروں گا. میں سب ناظرین کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص علی بھائی صاحب، علی آصف بھائی کا، اور مولوی قیوم صاحب کا کہ وہ تشریف لائے اور یہاں پر ان سے گفتگو ہوئی ہے اور ان کو جاننے کا موقع ملا ہے. تو آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ مولوی قیوم صاحب کے پاس سوائے جھوٹ کے کچھ بھی نہیں ہے. احادیث ان کے ساتھ ہم نے کتنا کہہ دیا بھائی کہ حدیث پوری پڑھو، اور صرف ان سے کہا کہ بھائی اگر پوری نہیں پڑھتے تو وجہ بتاؤ کہ کیوں نہیں پوری پڑھتے وہ بھی نہیں بتایا اس نے. پر جب پوری حدیث نکال دی، کہہ دی کہ وہ یہ تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا کوئی اگر اللہ کے سے مقابلہ کرا دے تو پھر ان کو ہم مرتبہ بنا دے، تو اس کے لیے بتایا گیا کہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ کے مقابلے میں مچھر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اسی حدیث میں ہے کہ امیر المؤمنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت دی ہے کہ خلائق اول دہر سے آخر دہر تک کسی کو وہ فضیلت نہیں ملی، چاہے نبی ہو، چاہے کوئی ملک ہو، کوئی فرشتہ ہو. اسی حدیث میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بالکل حدیث کو غلط پیش کر رہے تھے. پھر پنڈلیوں کی بات آئی ہے تو پنڈلیوں کے متعلق بھی ہم نے بتا دیا کہ یہ پورے امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ النظرۃ الاولی لک والنظرۃ الثانیۃ علیک. ایک نظر سے دیکھنا یہ حرام نہیں ہوتا. اگر آپ کسی کو مال خریدیں، مال کو چیک کرنا یہ پوری امت کا حق ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی مال خریدتا ہے تو اس کو چیک کرے. اگر وہاں پرانے زمانے میں غلاموں کا کاروبار ہوتا تھا، اگر بازار سے کوئی، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام بھی خریدتے تھے آزاد کرنے کے لیے. ہمیشہ امیر المؤمنین علیہ السلام خریدتے تھے نا، پہلے ان کی تربیت کرتے تھے گھر میں، غلام کی، کنیز کی، 6 مہینے 1 سال تربیت، پھر آزاد کرتے تھے. انہوں نے اپنے محنت کے پیسے سے ہزاروں غلاموں کو آزاد کیے اور ہزاروں کنیزوں کو آزاد فرمایا انہوں نے، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ کار تھا، وہ غلام نہیں خریدتے تھے وہ اس کو رکھنے کے لیے. غلام بازار میں بیچارے کو خریدتے تھے، پھر اپنے جیسے کھانا کھاتے تھے انہوں کو اسی کھانا کھلاتے تھے، جو خود کپڑا پہنتے تھے اس سے بہتر کنیزوں غلاموں کو پہناتے تھے اور پھر ان کو آزاد کرتے تھے. تو یہ مسئلہ دکھانے کے لیے کہ اگر آپ بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ دیکھنا آپ کے لیے جائز ہے. تو اس کے پیر کی طرف دیکھتے تھے. اس شخص نے بار بار جھوٹ کہہ دی کہ بھئی وہ رسول اللہ، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھتے تھے. اس کو شرم بھی نہیں ہے جھوٹ بولتے ہوئے. پھر انہوں نے کہا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے سب کے سامنے آ کے انہوں نے اپنا جو ہے سر مبارک جو ہے ننگا کر دیا. وہ بھی پتہ چلا کہ یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کسی حدیث میں نہیں. اس نے جو بھی دلیل لایا شیخ کتب سے، اس نے جھوٹ بولا. سب لوگوں نے دیکھا وہ حدیث کو اس نے غلط، اور ہر حدیث ہم نے بعد میں دکھا دیا کہ اس میں وہ الفاظ نہیں. اچھا، انہوں نے کہا کہ پھر ایک اور حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کے گریبان سے پکڑا. گریبان کا لفظ کسی میں نہیں ہے. عربی زبان میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہا کہ جب میری وفات ہو جائے تو مجھے غسل دینا آپ نے پاک پانی سے، اور پھر مجھے کفن پہنانا ہے آپ نے، اور میرے کفن جہاں پہ گرہ لگتے ہیں
وہاں سے پکڑ کے مجھے بٹھا دینا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گریبان، یا کسی ذاکر نے غلط ترجمہ کیا. گریبان کا لفظ نہیں ہے. گریبان عربی زبان میں توق کہتے ہیں. وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں نا. آپ نے اشارہ کیا تو میں بھی اشارہ کرتا ہوں. مجھے بٹھا دیں تو پھر آپ سے مجھ سے جو سوال کریں گے میں جواب دوں گا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں بھی زندہ تھے، معلم تھے، وفات کے بعد بھی وہ زندہ ہیں. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے وفات کے بعد، غسل دینے کے بعد، ان سے بہت سارا علم حاصل کیا. 1000 باب علم کے، ہر باب سے 1000 علم کہتے ہیں. اور یہ مخصوص ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے، اور اس میں نہ کوئی توہین ہے. ہم مسلمان یقین جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، سب اہل سنت کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، ان کے لیے موت نہیں ہے. اور ایک پورا کتاب ہے سیوطی کا کہ تزکیۃ الانباء والازکیاء فی حیات الانبیاء بعد الموت، کہ انبیاء علیہ السلام موت کے بعد زندہ. تو یہ اس میں کوئی تعجب نہیں ہے، اور یہ اس میں کوئی تنقیص بھی نہ علی علیہ السلام کی، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کے اپنے کتابوں سے ہم نے دکھا دیا کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان کی خلافت جو یہ بدعت ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ میرے وفات کے دن ہی میری امت میں بدعت شروع ہو جائیں گے، اس میں صحابہ بدعت کی وجہ سے مرتد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو وہ وہ اگر خلافت ابو بکر عمر عثمان نہیں تو کون سی چیز ہے؟ پتہ چلا وہ بیعت، وہ چیز جس کی وجہ سے صحابہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے. ان کی اپنی کتاب بخاری سے میں نے دکھا دی ہے، وہ خلافت ابو بکر ہے، اور خلافت عمر خلافت عثمان ہے. پھر ان کی اپنی کتابوں سے میں نے دکھا دیا ہے کہ تینوں خلفاء، تینوں کے تین، ان کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے یہ ظاہر میں انسان ہے، باطن میں یہ شیطان ہے، یہ نہ میری سنت پر ہے، نہ میری ہدایت پر ہیں، اور یہ نہ میری دین کو مانتے ہیں، اور یہ میرے تابع نہیں ہیں. اور فرمایا کہ یہ ان کے بعد، میرے بعد ان کو خلافت ملے گی. ان کا اپنی کتاب میں موجود تھا، میں نے دکھا دیا، اس نے جواب نہیں دیا. ان کی اپنی کتاب سے میں نے دکھا دیا کہ ان کی جو ہے خلیفہ ابو بکر، اس کی حالت یہ تھی کہ اس کی بیوی جو ہے اپنے لیے بیٹے پیدا کرتی. بیٹے کیسے؟ کہ جس بھی نامحرم کو اٹھا لو، اس کو اپنی چاتی دے دو، بیٹا بن جاؤ جی، بیٹا بن جاؤ. اس نے اس شخص کا جواب نہیں دیا. ان کی اپنی کتاب سے میں نے دکھا دیا کہ عثمان عمر کے گھر لونڈیاں جو ہیں پستان کھول کے ٹاپ لیس چلتی تھیں، ٹاپ لیس. یہ امریکہ میں رہتا ہوں، یہاں پہ ہر جگہ یہ نہیں ہوتا. جو سب سے گھٹیا قسم کا فاحشہ خانہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، وہیں پہ ہوتا ہے. تو ان کے خلیفہ کا گھر ہوتا تھا. اس نے اس کا جواب نہیں دیا. اچھا، ان کے اپنی کتاب سے ان کو معاویہ سے بڑا پیار ہے، بنی امیہ سے بڑا پیار ہے. میں نے دکھا دیا کہ ان کا بنی امیہ کا جو بڑا ہے، معاویہ کا جو بڑا لیڈر ہے وہ عثمان تھا. اس کے بیوی کو صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ تابعین نے پیچھے سے اس کی تشریف کو ٹچ کیا تھا اور خوب مزے اٹھائے تھے، اور اس نے اس کا دفاع نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور پھر میں نے اپنی کتاب سے دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نانی ہند سے جو بیعت لیا تھا، وہ بیعت کس بات پہ تھا؟ کہ اپنی بیٹے آج کے بعد زنا نہیں کرنا، آج کے بعد آپ نے مال چوری نہیں کرنا، اور آج کے بعد آپ کسی بیٹے کو زنا سے جو پیدا ہوتی ہے اس کو زندہ دفن نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. ان کی اپنی کتاب. اور میں نے ان کی اپنی کتاب سے دکھا دیا کہ ان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنگ احد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حسان ابن ثابت نے سب صحابہ کے سامنے شہادت دیا کہ ہندہ معاویہ کی ماں زانیہ. وہ شعر بھی میں نے پڑھ کے سنا. اس نے جواب دیا؟ اس نے جواب نہیں دیا. اس نے بالکل جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے. یہ سب ان کی کتابوں سے، اور اس کے علاوہ میں نے بہت ساری باتیں ان کی کتابوں سے دکھا دی. کسی ایک شخص نے جواب نہیں دیا. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں علی بھائی کا، اللہ ان کو بہت سلامتی دے. تھینک یو سر. چلیں جناب. یہ بڑا ناصبی بولتا تھا جی. آیا ناصبی کی طبیعت صاف ہو گئی نا. شیو جوم جاؤ. آیا دفن کر دیا، آج دفن کر دیا نا. اب تو اس نے جواب دیا بھائی، ابو بکر کا اس نے جواب دیا، عمر کسی کا جواب نہیں دے سکا یہ شخص. حسن اللہ یاری بھائی، میں پاکستان سے بول رہا ہوں، اور میں ابھی ایک طالب علم ہوں. میرے ہمراہ یہاں جتنے بھی اہل سنت کے برادران ہیں، میں اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر دشمن ہمیں بھروانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر ہم ایک امت بن کے رہیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. میں بس اتنا سب سے کہنا چاہتا ہوں، یہ فرقہ واریت چھوڑ دیجئے اور ایک ہو جائیے. ایک ہو جائیے. ہم نے چھوڑ دیا بھائی، ہم نے چھوڑ دیا نا. ہم تو کہتے ہیں صرف وہی جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی ماننا ہے نا. وہ تو ترک نہیں کر سکتے نا. وہ تو انہوں نے جو فرمایا کہ اہل بیت کی اتباع کرو نا، تو آپ مان لو. انہوں نے تو نہیں فرمایا کہ ابو بکر عمر میرے بعد خلفاء ہیں. انہوں نے کہا میرے بعد اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے.